ہومو ڈیس انسانیت کا مختصر مستقبل مصنف کی ایک مشہور کتاب ہے جو انسانی تاریخ، موجودہ دور اور مستقبل کے امکانات پر روشنی ڈالتی ہے۔ کتاب میں یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ انسان مستقبل میں کس طرح ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے حدود کو پار کر سکتا ہے اور دیوتاؤں جیسے اختیارات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کتاب کے 5 اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلے میں ایک ایک کر کے ان کو بتاتا ہوں، پھر ایکسپلین کروں گا ان 5 کو۔ پہلا ہے انسانی ترقی کا سفر۔ ہراری وضاحت کرتے ہیں کہ انسان نے اپنی ارتقاء کے دوران بنیادی بقا کے مسائل جیسے قحط، بیماریوں اور جنگوں پہ قابو پا لیا ہے۔ اب انسان کی توجہ ان مسائل سے ہٹ کر نئی بلندیاں حاصل کرنے پر مرکوز ہو رہی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے دیوتا بننے کی خواہش، جو اس کتاب کا ٹائٹل بھی ہے، ہومو ڈیوس، کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنی حدود کو پار کرنے کے لیے بائیو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت جیسے آلات استعمال کر رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کتاب کا ٹیکنالوجی کا اثر۔ کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور الگورتھم مستقبل کی دنیا میں ایک بڑا کردار ادا کریں گے۔ انسان کے فیصلے اور رویے ٹیکنالوجی کی مدد سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں اور یہ ممکنہ طور پر آزادی کے تصور کو ختم کر سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اخلاقی مسائل۔ مصنف یعنی ہراری سوال کرتے ہیں کہ جب انسان اپنی جسمانی اور ذہنی حدود کو پار کر لے گا تو اخلاقیات اور انسانیت کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا یہ ترقی سب کے لیے یکساں ہوگی یا پھر صرف امیروں کے لیے دستیاب ہوگی؟ 5واں پوائنٹ نئی مذہبی روایات۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ مستقبل میں ڈیٹا اور ٹیکنالوجی ایک نئی قسم کی مذہب یا عقیدے کی بنیاد بن سکتے ہیں، جہاں انسان اپنی زندگی کے فیصلے الگورتھم پر چھوڑ دے گا۔ میں 5 پوائنٹ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تھا انسانی ترقی کا سفر۔ انسانی ترقی کا سفر ایک طویل اور پیچیدہ داستان ہے جو لاکھوں سال پر محیط ہے۔ مصنف اپنی کتاب ہومو ڈیس میں سفر کو 3 بڑے مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے بقا کی جنگ۔ ابتدائی انسان کا سب سے بڑا مقصد اپنی زندگی بچانا اور نسل کو آگے بڑھانا تھا۔ انسان دیگر جانداروں کی طرح خوراک کی تلاش، دشمنوں سے بچاؤ اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھا۔ پھر قحط۔ قدیم انسان کو مسلسل خوراک کی کمی کا سامنا تھا، لیکن زراعت کی ایجاد نے انسان کو ایک مستحکم خوراک کے نظام فراہم کیا۔ پھر بیماریاں۔ پرانے وقتوں میں وبائیں اور بیماریاں بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا خاتمہ کرتی تھیں، لیکن جدید طبی سائنس نے ان پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ جنگیں۔ ماضی میں جنگیں اکثر انسانی زندگیوں کو خاتمہ کرتی تھیں، لیکن آج کل بڑے پیمانے پر جنگیں کم ہو چکی ہیں اور نسبتاً امن کا دور چل رہا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ترقی کی بنیادیں۔ جب انسان نے بقا کے بنیادی مسائل پہ قابو پا لیا تو اس نے اپنی توجہ علمی ترقی اور معاشرتی نظاموں پر مرکوز کی، یعنی زراعت کی ایجاد۔ زراعت نے انسانی معاشرے کو تشکیل دیا اور شہر آباد ہونے لگے۔ تحریر اور علم۔ علم و ہنر اور تحریر نے انسان کو اپنی تاریخ محفوظ کرنے اور سیکھنے کے نئے طریقے فراہم کیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ صنعتی انقلاب اور سائنسی دریافتوں نے انسانی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا۔ مصنف لکھتے ہیں مستقبل کی تلاش۔ اب انسان کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ اپنے دائرے کو وسیع کرنا اور اپنی حدود کو پار کرنا ہے۔
پہلے تو انسان اب کوشش کر رہا ہے عمر بڑھانے کی۔ آج انسان موت پہ قابو پانے اور طویل عمر جینے کی خواہش رکھتا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور بائیو ٹیکنالوجی، انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کو بہتر بنا رہا ہے۔ پھر کائنات کی تلاش، زمین سے آگے انسان خلا میں زندگی تلاش کر رہا ہے اور مارس میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کا دوسرا پوائنٹ تھا ڈیوس بننے کی خواہش۔ وہ اس بات پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ جدید انسان کے خواب اور خواہشات بقا کے بنیادی مسائل سے آگے نکل چکے ہیں۔ اب انسان ڈیوس یعنی دیوتا بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ خواہش انسان کی طاقت، کنٹرول اور کمال حاصل کرنے کی جستجو کا مظہر ہے۔ ڈیوس یا ڈیوس بننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا۔ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے مصنف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان اپنی جسمانی، ذہنی اور سماجی حدود کو پار کر کے ایسی صلاحیتیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو ماضی میں صرف دیوتاؤں سے منسوب تھیں، مثلا ہمیشہ کی زندگی، غیر معمولی طاقت، دنیا اور قدرت پہ مکمل کنٹرول۔ ڈیوس بننے کی خواہش بنیادی طور پہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہو رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI انسان اپنی سوچ اور فیصلوں کو الگوریتھمز کے ذریعے زیادہ مؤثر اور درست بنا رہا ہے۔ پھر بائیو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے انسان بیماریوں پر قابو پا رہا ہے اور نئی نسلوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر زندگی کو بڑھانا، انسان اب موت کو ایک بیماری سمجھ کر اسے شکست دینے کی منصوبہ بنا رہا ہے، جیسا کہ بڑھاپے کو روکا جائے اور جسمانی اعضاء کو دوبارہ تخلیق کیا جائے۔ اب اس میں خواہشات اور چیلنجز بھی ہیں۔ ڈیوس یا دیوتا بننے کی خواہش کے ساتھ اخلاقی سوال یہ ہے، اگر انسان اپنی حدود سے تجاوز کر جائے تو انسانی اقدار اور اخلاقیات کی نئی تعریف کیا ہوگی؟ عدم مساوات، یہ ترقی صرف امیر لوگوں کے لیے محدود ہو سکتی ہے، جس سے سماجی تقسیم مزید گہری ہو سکتی ہے۔ اور پھر آزاد مرضی کا خاتمہ، جب الگوریتھم ہمارے فیصلے کرنے لگیں گے تو انسان کی آزاد مرضی کیا معنی رکھے گی؟ پھر مصنف نے مثالیں اور امکانات بتائیں اس کتاب میں کہ گوگل اور ڈیٹا کی طاقت، مستقبل میں ڈیٹا اور معلومات ہی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ وہ افراد اور ادارے جو ڈیٹا کو کنٹرول کریں گے وہ باقی انسانوں پر حکمرانی کریں گے۔ پھر انسان اور مشین کا امتزاج، بائیونک اعضاء اور دماغی چپس کے ذریعے انسان اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے جو اسے دیوتا جیسا بنا سکتی ہے۔ دیوتا بننے کی خواہش انسان کے بے مثال عزم اور ترقی کی جستجو کا عکاس ہے، لیکن یہ خواب خطرات سے خالی نہیں۔ اس کتاب کا تیسرا پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی کا اثر۔ مصنف اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل دیا ہے اور مستقبل میں اس کا اثر مزید گہرا ہوگا۔ یہ اثرات مثبت بھی ہیں اور منفی بھی، جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ زندگی کے معیار میں بہتری، ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو پہلے سے زیادہ آرام دہ، محفوظ اور مؤثر بنایا ہے۔ صحت کے شعبے میں ترقی ہو گئی ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ زراعت اور خوراک کی پیداوار، مشینری اور بائیو ٹیکنالوجی نے زرعی پیداوار کو بہتر بنایا ہے، جس سے بھوک کے مسائل پہ قابو پایا جا رہا ہے۔ اور اب رابطے میں بھی آسانی ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے سے فوری طور پہ جڑ سکتے ہیں۔
معاشی اور سماجی تبدیلیاں، معاشی ترقی، ٹیکنالوجی نے معیشت میں انقلاب برپا کر دیا۔ آٹومیشن اور روبوٹس نے پیداوار بڑھا دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انسانی ملازمتوں کے خاتمے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ سماجی رابطے، سوشل میڈیا نے انسانوں کے تعلقات کو نئی شکل دی ہے، لیکن یہ جعلی خبروں، ڈیٹا پرائیویسی اور صحت کے مسائل کو بھی جنم دے رہا ہے۔ انسانی فیصلوں پر الگورتھم کا اثر، مصنف بیان کرتے ہیں کہ مستقبل میں الگورتھم انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ڈیٹا کی اہمیت، الگورتھم انسانوں کے بارے میں وہ کچھ جان سکتے ہیں جو خود انسانوں کو معلوم نہیں، مثلاً ان کی پسند، عادتیں اور فیصلہ سازی۔ انسان کے فیصلے جیسا کہ خریداری، شراکت داری یا صحت کے متعلق اقدامات مشینوں پر منحصر ہو سکتے ہیں۔ آزاد مرضی کا چیلنج، اگر مشینیں ہماری زندگی کے اہم فیصلے کرنے لگیں گی تو انسان کی آزاد مرضی ختم ہو سکتی ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے مستقبل میں کچھ خطرات بھی ہیں۔ پہلا تو یہ عدم مساوات۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو اسے خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جس سے امیر اور غریب کے درمیان فرق مزید بڑھے گا۔ ماحولیاتی مسائل، صنعتی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے، جیسا کہ گلوبل وارمنگ اور قدرتی وسائل کا زیاں۔ پھر انسانی ملازمتوں کا خاتمہ، روبوٹس اور آٹومیشن کئی روایتی ملازمتوں کی جگہ لے رہے ہیں، جس سے بے روزگاری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی سے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI پیچیدہ مسائل کو حل کرنے اور نئی سائنسی دریافتوں میں مدد دے سکتی ہے۔ خلائی تحقیق، ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان اب دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش میں ہے۔ انسانی صلاحیت میں اضافہ، بائیونک اعضاء اور دماغی چپس کے ذریعے انسان اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے۔ تو ٹیکنالوجی جو تیسرا پوائنٹ تھا، انسانیت کے لیے بے پناہ امکانات پیدا کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری اور احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس کتاب کا ہے اخلاقی مسائل۔ مصنف اس کتاب میں مستقبل کی ٹیکنالوجی اور ترقی سے پیدا ہونے والے اخلاقی مسائل پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب انسان اپنی حدود سے تجاوز کرے گا، ڈیوس یا دیوتا بننے کی خواہش رکھے گا، تو اس کے نتیجے میں انسانی اقدار، مساوات اور اخلاقیات پہ کیا اثر پڑے گا۔ پہلا تو وہ کہتے ہیں کہ عدم مساوات کا بڑھتا ہوا خطرہ، امیر اور غریب کے درمیان فرق۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے جینیٹک انجینئرنگ اور بائیونک آلات امیر لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی ہوں گے۔ صرف وہی لوگ اپنی زندگی کی مدت بڑھانے یا اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں گے جو اس کے متحمل ہوں گے۔ اس سے سماجی ہمواری میں اضافہ ہوگا اور دنیا انسانوں کے درمیان تقسیم ہو سکتی ہے۔ پھر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، ترقی یافتہ ممالک جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ ترقی پذیر ممالک پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ آزاد مرضی کا خاتمہ، AI اور الگورتھم انسانوں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ معلومات جو انسان خود اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ اگر فیصلے مکمل طور پہ مشینوں کے ہاتھ میں چلے گئے تو انسان مرضی یعنی فری ول کا کیا ہوگا؟ اگر انسان اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرے گا تو کیا وہ انسان ہی رہے گا؟ یعنی دماغی چپس یا بائیونک اعضاء کا استعمال انسان
اور مشینوں کے فرق کو مٹا سکتا ہے؟ بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ میں انسان کتنی مداخلت کر سکتا ہے؟ کیا ہمیں ڈیزائنر بچے بنانے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا جانوروں یا انسانوں پر تجربات اخلاقی ہیں؟ پھر زندگی اور موت کے مسائل، عمر بڑھانے کی خواہش۔ اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے موت کو شکست دے دی گئی تو دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ کیا انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے؟ کیا موت کو ختم کرنا فطری اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ مصنوعی ذہانت اور روبوٹس کے ذریعے اگر مشینیں باشعور ہو گئیں تو ان کے حقوق کیا ہوں گے؟ کیا مشینوں کو بھی انسانی حقوق دیے جائیں گے؟ پھر ماحولیاتی اخلاقیات۔ ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی مانگ ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہے، جیسا کہ گلوبل وارمنگ اور قدرتی وسائل کی کمی۔ کیا انسان اپنے فائدے کے لیے قدرت کو مکمل طور پہ بدلنے کا حق رکھتا ہے؟ یعنی جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے جانوروں یا پودوں میں تبدیلی۔ مصنف کے مطابق انسانیت کو مستقبل کی ترقی کے ساتھ آنے والے اخلاقی مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کس طرح ٹیکنالوجی کو ایک منصفانہ اور اخلاقی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان مسائل پر توجہ نہ دیں تو ترقی کے فوائد نقصان دہ نتائج میں بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب کا آخری پوائنٹ ہے نئی مذہبی روایات۔ مصنف اپنی کتاب میں دلیل دیتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے روایتی مذاہب کی اہمیت کم ہو رہی ہے اور نئی مذہبی روایات یا نظریاتی نظام ابھر رہے ہیں۔ یہ نئی روایات بنیادی طور پہ انسانی کنٹرول، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کے گرد گھومتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں روایتی مذہب کا زوال، سائنس اور عقل کی بالادستی۔ روایتی مذاہب انسانی زندگی کے بنیادی سوالات جیسا کہ زندگی کا مقصد، کائنات کی تخلیق اور اخلاقیات کے جوابات فراہم کرتی تھی، لیکن سائنس نے ان سوالات کے کئی جوابات دے کر مذاہب کے کردار کو محدود کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بیماریوں کو پہلے دیوتاؤں یا گناہوں کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا، لیکن انہیں سائنسی طور پہ سمجھا اور علاج کیا جاتا ہے۔ روحانیت کی جگہ ٹیکنالوجی۔ جدید دور میں لوگ اپنی پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے مذہب کے بجائے ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں ڈیٹائزم، یہ ایک نئی مذہبی روایت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ڈیٹا کی تقدیس۔ ڈیٹائزم میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ دنیا اور کائنات کو مکمل طور پہ ڈیٹا اور الگورتھم کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر چیز کو ڈیٹا میں تبدیل کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا زندگی کے مسائل حل کرنے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے جذبات، فیصلے اور حتیٰ کہ خوشی کو بھی ڈیٹا کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ انسانی آزاد مرضی کا خاتمہ۔ ڈیٹائزم کے ماننے والے یقین رکھتے ہیں کہ الگورتھم انسان سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جذبات سے آزاد اور ڈیٹا پر مبنی ہیں۔ ٹیکنالوجی پر ایمان۔ ٹرانس ہیومنزم، یہ ایک تحریک ہے جو انسان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی حدود سے آگے بڑھنے پر یقین رکھتی ہے۔ انسان اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے بائونک اعضاء، جینیٹک انجینئرنگ اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تصور اس بات پہ مبنی ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود تخلیق کر سکتا ہے اور کسی دیوتا یا مافوق الفطرت ہستی پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر امر ہونے کی خواہش۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے موت کو ختم کرنا اور ہمیشہ زندہ رہنے کی کوششیں ایک نئے مذہبی مقصد کی تشکیل
اختیار کر چکی ہیں۔ اے آئی بطور دیوتا، جیسے جیسے مصنوعی ذہانت ترقی کر رہی ہے لوگ اس پر انحصار بڑھاتے جا رہے ہیں۔ مستقبل میں اے آئی کو ایک دیوتا جیسا سمجھا جا سکتا ہے جو انسانی مسائل کو بہتر طور پہ سمجھتا اور حل کرتا ہے۔ یہ عقیدہ جنم لے سکتا ہے کہ اے آئی انسانی جذبات اور مسائل سے بالا تر ہو کر زیادہ عقل مند ہے۔ اگر الگورتھم انسانی زندگی کے فیصلے کرنے لگیں گے تو ان پر ایمان کسی نئی مذہبی روایت کی شکل لے سکتا ہے۔ انسان کو دیوتا بنانے کی کوشش، انسان بطور خالق۔ ماضی میں خدا کو تخلیق کا مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن آج انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے ایک نئی دنیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مصنوعی زندگی، جینیاتی تحقیق اور نئے حیاتیاتی اصول انسان کو دیوتا بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اخلاقی سوالات یہ ہیں کہ اگر انسان خدا کی جگہ لے لے تو اخلاقیات اور اقدار کے اصول کون طے کرے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ روایات انسان کو بہتر بنائیں گی یا روایتی انسانی اقدار اور اخلاقیات کو نقصان پہنچائیں گی۔